1901 کے اندر یعنی 1901 کے اندر تھیوڈور ہرزل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور صہیونیت کو اس علاقے میں اتنا پروان چڑھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا ایک نمائندہ جس کا نام تاریخ کے اندر حاخام قرہ سوفندی کے نام سے آتا ہے اور یہ اسپین کا ایک نکالا ہوا یہودی تھا، اس کو باقاعدہ طور کے اوپر سلطان کے پاس بھیجتا ہے، سلطان عبدالحمید خان کے پاس، اور ان کے پاس بھیج کر ان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ کے جتنے قرضے اس وقت آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اچھا آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا، اور سلطان اس وقت کوششوں کے اندر لگے ہوئے تھے اس ریلوے ٹریک کو بنانے کے اوپر جو کہ ترکی سے جا رہا تھا اور حجاز تک اس کو جانا تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ پوری بکس بھی پبلش کی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ڈے بائی ڈے وہ مقروض ہوتی جا رہی تھی، اس پہ قرضے بھی چڑھ رہے تھے، بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہ کر رہے تھے، جگہ جگہ جنگوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مسلمان انگیج بھی ہو رہے تھے۔ اس نے یہ پیغام بھجوایا تھیوڈور ہرزل نے کہ ہم آپ کے سارے قرضے اتروا دیں گے، معاف کروا دیں گے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا یہ وہی لالچ ہے جو آج بھی اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے پاکستان گورنمنٹ کو بار بار دیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہی اس نے دعوت دی کہ آپ صرف فلسطین کا علاقہ مجھے دے دیں اور میں آپ کے سارے قرضے اتارنے کے لیے تمام یہودیوں کو متفق کروں گا، متحد کروں گا، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، آپ قرضے اتاریں، اپنی حکومت چلائیں، لیکن یہ علاقہ ہمارے حوالے کریں۔ سلطان عبدالحمید خان ثانی جب اس بات کو سنتے ہیں تو یقیناً اس کی اس بات پر نہایت ہی سخت ریئیکشن فرماتے ہیں اور اس بات کا خالصتاً انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک مٹھی خاک جو ہے وہ بھی تمہارے حوالے اس علاقے کی نہیں کی جائے گی۔ نتیجتاً آپ کو تھریٹ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس کا نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور within the short span of the 7 years کہ 1901 میں یہ بات ہوتی ہے، 1908 تک 7 سالوں میں سلطان کے خلاف تمام کے تمام جو ایکسپیڈیشنز ہیں وہ لانچ کی جاتی ہیں، کانسپائریسیز ڈیولپ کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد 1908 میں وہ وقت آتا ہے کہ جب سلطان کے پاس 3 افراد کا ایک پینل آتا ہے جس میں سے 2 ترکی ہوتے ہیں، ٹرکش ہوتے ہیں، اور ایک وہی حاخام قرہ سوفندی ہوتا ہے، اور وہ آ کر سلطان کے ہاتھ میں اس کی معزولی کا پروانہ پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کو معزول کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت اس سلطان کی کیا حالت ہوگی کہ جس نے اس اسلام و مسلمان کی خاطر یہ ساری باتیں کی، اور وہی مسلمان جو ہے اب ان کو مکمل طور کے اوپر فارغ کرنے کے لیے اپنے ساتھ اسی یہودی کو لے کر آئے جس نے ان کو تھریٹ کیا تھا۔ اینی ہاؤ نتیجہ یہ ہوتا ہے سلطان ہٹ جاتے ہیں درمیان سے، اب ان کے لیے معاملہ آگے بڑھانا آسان ہوتا ہے۔ اب ادھر 2 کیفیات ہوتی ہے، یعنی 1914 کے اندر جنگ عظیم اول اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹرکش اور عرب یہ مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر اس جنگ میں ساتھ مل کر دشمن سے لڑتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ جو ڈیویژن مسلمانوں کے درمیان پیدا کی جاتی ہے اس کے نتیجے کے اندر جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ جا کر ساتھ کھڑی ہوتی ہے جرمنی کے، اور جو عرب ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے عرب قومیت کے بنیادوں کے اوپر کہ یہ ترک تمہارے اوپر کیسے حکمرانی کر رہے ہیں، تم ان کے خلاف کھڑے ہو، اور وہاں پر شریف مکہ اور اس جیسے دیگر لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو باقاعدہ طور کے اوپر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کو لانچ کرتے ہیں، اور وہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں برٹن کے ساتھ، اور برٹن کے ساتھ فرانس کے ساتھ، یعنی ایک بلاک وہ بنا ہے جس میں برٹش کھڑے ہیں، فرانس کھڑا ہے اور ان کے ساتھ عرب کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا بلاک وہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ سلطنت عثمانیہ ہے اور وہ کھڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ جرمنز کے ساتھ۔ اب دونوں طرف سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بھی لڑ رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ چاہتی ہے کہ اس کا اقتدار قائم رہے، یہاں سے جو عرب مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت گر جائے اور یہ علاقے اور اس کے قرب و جوار کے علاقے ہمارے قبضے میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے جرمنی کو سپورٹ ٹرکی کر رہا ہے، ٹرکی کو جرمنی کر رہے ہیں، ادھر سے برٹن جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کس کو؟ ان کو جو عرب مسلمان ہیں، اور لارنس آف عربیہ کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، وہ وہاں پہ پورا اپنی خدمات انجام دے کر آیا، یعنی مکمل تباہی کر کے آیا ہوا ہے، اور یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران کے اندر مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ تھیوڈور ہرزل کے لوگ پھر اب جا کر مذاکرات شروع کرتے ہیں، اس میں ڈاکٹر وائس مین کا نام آتا ہے، کس کے ساتھ؟ برٹن اور برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ معاہدہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ اگر فلسطین کا یہ علاقہ ہمیں دے دیں تو ہم یہودیوں کا سارا پیسہ آپ کی حمایت میں لگا دیں گے۔ برٹش گورنمنٹ
طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، مذاکرات کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کانٹریکٹ سائن کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کس کے ساتھ؟ عرب مسلمانوں کے ساتھ، کہ تم ہمارا ساتھ دو سلطنت عثمانیہ کے خلاف، تو جب ان علاقوں پر ہم فاتح ہوں گے تو یہ علاقہ ہم تمہیں دیں گے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ وہی برٹش گورنمنٹ مذاکرات کر رہی ہے یہودیوں کے ساتھ اسی ایک جگہ کے بارے میں، اور ان سے یہ طے کر رہی ہے کہ اگر تم نے ہمیں سپورٹ کر دیا تو علاقہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اور تاریخ کے اندر اسی معاہدے کو بیلفور ڈیکلیریشن کہتے ہیں، کہ اگر آپ گوگل پر جا کر آج بھی لکھیں بیلفور ڈیکلیریشن تو یہ لارڈ آف بیلفور نے یہ ڈیکلیریشن پاس کیا تھا۔ گوگل پہ اس کا باقاعدہ وہ خط آج تک موجود ہے جس کو آپ کہیں کہ انگریز کے سفید چہرے پر کالا داغ، وہ آج بھی لگا ہوا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا، کہ اس نے بیک وقت سازشی طور کے اوپر ایک طرف مسلمانوں کو جھانسا دیا، یعنی کہ عرب مسلمانوں کو کہ زمین ہم تم کو دیں گے، اور دوسری طرف اس نے اسی وقت اسی زمین کا سودا کر دیا کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ اور بیلفور ڈیکلیریشن میں ان کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ یہ علاقہ ہم سارا کا سارا تمہارے حوالہ کر دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہی جو ہمیشہ سے ہم مسلمان بیوقوف بنتے ہیں وہی بنے، اور جب وہ طاقت میں آئے، پاور میں آئے، تو اس سارا کا سارا علاقہ اٹھا کر کس کو دے دیا گیا؟ یہودیوں کے حوالے کیا گیا۔ اور اس کا طریقہ کیا کیا گیا کہ ابتدائی طور کے اوپر بنیادی دو منسٹریز ان کے حوالے کر دی گئی۔ ایک منسٹری آف ایجوکیشن تھی، یہ جو تعلیمی نظام پہ کانفرنس کرتے ہیں نا، نہایت ہی اہم ترین موضوع ہے، اور یہ میرے دونوں طرف ماشاءاللہ تعلیم سے وابستہ شعبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اساس ہے کسی بھی قوم کے اندر تخریب کاری کی ابتدا پہ، کہ کسی قوم کے نظریات کو بگاڑنا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، تو اس کا جو اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے پہلے اس کو تباہ کرو، اس کے اندر فکری اور نظریاتی تخریب کاری کرو، زہر سازی کرو، اس کے بعد یہی بچے کالج میں جائیں گے تو یہ وہاں بگاڑ پیدا کریں گے، اور پھر یونیورسٹی کی سطح کے اوپر تو آپ آ کر ان کو مکمل برہنہ کر دو، نہ ان کی کوئی فکریات ہو، نہ نظریات ہو، نہ افکار ہو، ان کے پاس کچھ بھی اساس ان کا موجود نہ ہو، اور اس کے بعد جب یہ آگے آ کر عہدوں پر بیٹھیں گے تو یہ وہی کریں گے جو آج پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی اساسی پوسٹ ہوتی ہے ایجوکیشنل منسٹری کی۔ یہ پوسٹ ان کے حوالے کی گئی جس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے نظریاتی تخریب کاری کرنا شروع کی، اور دوسری ان کو جو منسٹری دی گئی وہ زراعت سے متعلقہ جو زمینیں تھیں اس کی منسٹری ان کے حوالے کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ کیا کرتے، بات کے اوپر مسلمانوں کی جگہوں کو کنفسکیٹ کرتے، ان سے چھینتے، ان کی ڈگریوں کو کینسل کرتے، اور وہ اراضی وہ زمینیں یہودیوں کے حوالے کرتے کہ وہ یہاں پر آ کر آباد ہوں، کاشتکاری کریں، اور اس طریقے سے انہوں نے یہودیوں کو وہاں سیٹل کرنا شروع کر دیا۔ ہم تنگی وقت کے باعث ذرا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کیفیت آئی کہ 14 مئی 1948 یہ وہ وقت آیا کہ جب یہودیوں نے باقاعدہ طور کے اوپر اسرائیل کی ریاست کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہاں پر اپنا کام کرتے رہے، اس کے بعد ابحاث چلتی رہی، بحثیں ہوتی رہی، نظریاتی کونسل جو وہاں کی تھی اس کے اوپر باتیں چلتی رہی، بین الاقوامی کونسلز میں گفتگو ہوتی رہی، بہرحال یہودی اپنے کام کرتے رہے، اور بالآخر 14 مئی 1948 کو جبکہ امریکہ کے اندر UN وغیرہ بیٹھی ہوئی اپنی میٹنگز کر رہی تھی، انہوں نے اپنی گورنمنٹ الگ ریاست کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، یہاں پر یہودی ریاست باقاعدہ طور پر قائم ہو گئی جس کو آپ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قائم ہو گئی جہاں اب اس کے بعد انہوں نے ایکسپینشن شروع کی، انہوں نے اپنی زمینوں کی فتوحات کو مزید بڑھانا شروع کیا، اطراف کے علاقوں پر اپنے قبضوں کو جمانا شروع کیا۔ 1967 تک یعنی ان 19 سالوں میں انہوں نے اچھے خاصے جو علاقے تھے اس کے اندر جارڈن کا کچھ علاقہ تھا وہ انہوں نے چھینا، اطراف کے اور علاقے تھے وہ انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، اور اس کے اندر پھر ان کے خلاف باتیں ہوئی جس طرح آج بھی ہو رہی ہیں۔ اس وقت میں جو لیوی ایشکول ان کا اس وقت کا آن ڈیوٹی پرائم منسٹر تھا، اس نے ایک تاریخی بات کی اور ایک تاریخی اعلان کیا جس کو سننے کے بعد ہمیں ویسے ہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جس طرح آج کے حالات میں ہمارے حکمرانوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا کیا اس نے کہا صاحب اگر اقوام متحدہ کے 122 ممبرز جو اس وقت اقوام متحدہ کے ممبر تھے، اس نے کہا 122 ممبرز میں سے 121 ممبرز یعنی 121 آؤٹ آف 122، اس نے کہا 122 میں سے 121 ممبرز اسرائیل کے خلاف اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور صرف ایک ووٹ اسرائیل کا جو ہمارا خود کا ہے ہم اپنی حمایت میں کاسٹ کریں، اس کے باوجود بھی ہم اپنی ایکسپینشنز کو نہیں روکیں گے۔
آپ ذرا غنڈہ گردی کی اس لیول کا اندازہ کر رہے ہیں جس کا مظاہرہ کیا گیا. لیکن ذہن میں رکھیں کہ طاقتور ایسی غنڈہ گردی کرتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو وہ سہنی پڑتی ہے. تو کمزور کو اپنی کمزوری پر غور کرنا چاہیے کہ میں اتنا کمزور ہوا کیوں کہ آج یہ میرے اوپر اتنا چڑھ کر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آج آپ دیکھ لیں نا کہ 57 ممالک OIC کے جب کانفرنس بلاتے ہیں تو اس کے بعد جو اعلانیہ جاری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دو ٹوک الفاظ میں یہ کہتے ہیں. اب آپ کو لگے گا کہ دھمکی شمکی دے رہا ہے آگے سے. وہ دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم اخلاقی بنیادوں کے اوپر ان کے اس طریقہ کار کو رد کرتے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام. مطلب آپ کو اس وقت ان کی اخلاقی جو حمایت ہے اس کی ضرورت ہے. اس وقت جو فلسطین میں لوگ مارے جا رہے ہیں ان کو آپ کو اخلاقی طور پہ ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. 57 ممالک ہیں آپ کے پاس. اگر صرف تھوکنا بھی شروع کریں نا تو شاید اسرائیل کو ڈبو کے مار دیں گے. اتنی آبادی الحمدللہ مسلمانوں کی 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں ان علاقوں میں. لیکن وہ ایمانی غیرت, ایمانی جرت, وہ حمیت وہ اگر ہوگی تو یہ سارا معاملہ ہوگا نا. جو اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو وہ صحابہ والا ذرا جذبہ ہوگا تو یہ معاملہ ہوگا نا. اور ورنہ تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ اس نے کھلم کھلا کہا 122 میں سے 121 ممالک ہمارے خلاف کھڑے ہوں اور صرف ایک ہمارا ووٹ ہماری حمایت میں ہوگا. ہم تب بھی اپنی ایکسپینشن سے باز نہیں آئیں گے.